اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں تاریخ کربلا کے عنوان سے پیش ہو رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں بالترتیب مختصراً روزانہ تاریخ کربلا کو پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں تاریخ کربلا کو صحیح اور مکمل طریقے سے آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو کل ہم نے گفتگو یہاں تک کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام دربار ولید بن عتبہ سے بغیر بیعت کرے واپس آئے اور مروان کے کہنے پر ولید یہ کہتا دکھائی دیا کہ جو بھی قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک ہو جائے گا وہ پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہوگا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ ذلیل اور حقیر ہوگا۔ آج گفتگو کو ہم یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا اور دوسری روز جب صبح ہوئی تو مروان نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ اگر آپ قبول کریں تو میں آپ کو ایک نصیحت کروں۔ امام نے فرمایا بولو تمہاری نصیحت کیا ہے؟ اس نے کہا تم، یعنی امام حسین سے کہتا ہے، آپ یزید کی بیعت کر لو، اس میں آپ کا دینی بھی فائدہ ہے اور دنیاوی بھی فائدہ ہے، دونوں فائدے آپ کو میسر ہو جائیں گے۔ امام حسین نے افسوس کے ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام سلام۔ امام حسین نے کہا کہ بے شک انسان خدا کی بارگاہ سے، قرآن کی آیت ہے، خدا کی بارگاہ سے آیا ہے اور بارگاہ خدا ہی میں اسے پلٹ کر جانا ہے، اور ایسے اسلام پر میرا سلام ہو، یعنی ایسے اسلام کو میں خدا حافظ کہتا ہوں۔ امام حسین کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یزید جیسے لوگ ذمہ دار بنا کے بٹھا دیے جائے تو ایسے اسلام کو تو خدا حافظی کہہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد مروان سے کہتے ہیں مروان افسوس ہے مجھے تمہاری فکر پر، افسوس ہے تمہاری سوچ اور تمہاری نصیحت پر کہ تم مجھے ایسے شخص کی بیعت کا مشورہ دے رہے ہو جو ایک فاسق ہے، جو ایک فاجر ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے کا عادی ہے، اور اس طریقے سے تم ایسے شخص کا مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین وہاں سے واپس آئے اور امام حسین نے حرمت مدینہ کو باقی رکھتے ہوئے کہ اس مدینے میں بے گناہ خون نہ بہایا جائے، بے گناہ جو ہے قتل نہ کیے جائے، لہذا حرمت مدینہ کو باقی رکھنے کے لیے مدینہ کو ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دی کہ اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے، یہ مدینہ اس لائق نہیں ہے کہ اب ہم اس میں رہیں، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین نے ساز و سامان تیار کیا، سامان سفر آمادہ کیا اور نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن نکلنے سے پہلے امام حسین اپنے جد امجد، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آئے، اپنے رسول کو، اپنے نانا کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر اس قدر گریہ کیا، تاریخ کہتی ہے کہ غشی کا عالم جو ہے آپ کے اوپر طاری ہو گیا۔ جیسے ہی عالم غش میں گئے، اپنے نانا رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کر فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں تمہیں ان لوگوں کے بیچ خون میں نہاتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو میری شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جبکہ میری شفاعت انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ بے شک تم عنقریب اپنے والدین اور بھائی کے پاس پہنچو گے اور وہ تمہارے دیدار کے مشتاق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَاتٍ لَا تَنَالُهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ کہ خدا نے بہشت میں تمہارے لیے وہ مقام معین کیا ہے کہ جہاں تم شہادت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے اس غشی سے بیدار ہوئے
اور اپنے خاندان اور عزیزوں کے قریب آ کر انہیں خواب بیان کیا کہ میں نے اپنے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا جو مجھ سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام قبر والدہ یعنی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر آئے۔ آنے کے بعد اپنی ماں کی محبتوں کو، اپنی ماں کی شفقتوں کو یاد کیا اور اپنی ماں کے مزار پر سلام پیش کرنے کے بعد زار و قطار گریہ وزاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اماں، یہ مدینے میں اب مجھے رہنے نہیں دیا جاتا، میں اپنے نانا کے مدینے کو ترک کر کے جا رہا ہوں، اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر تاریخ کہتی ہے جب ماں کے مزار پر گریہ کر چکے تو تاریخ نے لکھا بھائی کے روضے پر آئے اور آنے کے بھائی کی قبر پر آئے اور بھائی کے قبر سے لپٹ کر گریہ کیا اور بھائی سے الوداع ہوئے۔ اب تاریخ کہتی ہے جب امام حسین ان تینوں جگہ سے خدا حافظ کہہ چکے، اپنے عزیزوں کو لیا اور لینے کے بعد اب چاہتے ہی ہیں کہ مدینے کو الوداع کہیں اور سفر کو آغاز کرے، لیکن چلتے چلتے امام حسین نے ایک خط وصیت کے طور پر اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھا۔ یہ خط تاریخ کربلا میں اس لیے اہمیت کا حامل ہے چونکہ اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ میں مدینے سے نکل کیوں رہا ہوں، میں مدینے کو ترک کیوں کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اس خط میں لکھتے ہیں کہ بے شک حسین گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور جو خدا کی طرف سے نمائندہ پروردگار بنا کر بھیجے گئے، اور جنت و جہنم بھی حق ہے، اور قیامت ضرور آ کر رہے گی، اور قیامت میں خداوند متعال مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ حمد و ثنا کے بعد اب امام حسین نے اپنے سفر کے مقصد کو اس خط میں لکھا جو وصیت کے طور پر اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام امام حسین نے لکھا تھا۔ اس میں امام فرماتے ہیں اما بعد انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واصیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب علیہم السلام۔ اب غور کریں، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے اس سفر کا مقصد انی لم اخرج، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں تاکہ فتنہ اور فساد برپا کروں یا اپنی شہرت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس سفر کا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں چاہتا ہی ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اور یقیناً دور ایسا تھا کہ لوگ یزید جیسے کی بیعت کر رہے تھے، یعنی امت رسول کس قدر پستی کی طرف آ گئی تھی کہ یزید جیسے کو اپنا حاکم اور خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے یا ان کے نمائندوں کو خلیفہ ماننے کے تیار ہے۔ تو امام حسین کا مقصد صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا اریدا ان امر بالمعروف، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دوں، وہ انہا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکوں۔ یہ سارے وہ مقاصد ہیں جو تفصیل چاہتے ہیں، لیکن مختصراً آپ کی خدمت میں چونکہ پیش کرنا ہے لہذا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ امام حسین کے نکلنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے امام حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اور دوسرے اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ غور کریں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں، اپنے نانا کی پیروی کروں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے راستے پر چل سکوں۔ صرف اور صرف میرے سفر کا مقصد یہی ہے کہ اس طریقے سے میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اور یقیناً امام حسین نے تاریخ کربلا کے بعد اس انداز سے وہ کام انجام بھی دیا کہ کم سے کم اچھائی اور برائی میں پہچان کروا دی، ورنہ یہ دین اس طریقے سے خلط ملط کیا جا رہا تھا، نہ
اپنے اپنے سمجھ میں آتے نہ غیر غیر سمجھ میں آتے۔ حلال خداوندی کو حرام اور حرام خداوندی کو حلال بنا دیا گیا تھا، لیکن امام حسین کی شہادت نے، امام حسین کے سفر نے وہ کام انجام دیا کہ جس کے بعد تاریخ کربلا نے درمیان میں خط کھینچ دیا کہ لوگوں میں تمیز پیدا ہو گئی، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور امام حسین نے خود اس خط میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر حق کی طرف دعوت کو کوئی قبول کرے گا تو خدا حق کا قبول کرنے والا ہے۔ یعنی امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ میں حق کے راستے پر چل رہا ہوں، جو بھی میری دعوت کو قبول کرے گا اللہ بھی انشاءاللہ اس دعوت کو قبول کرے گا، یعنی اسے بھی قبول کرے گا۔ اور اگر کسی نے حق کو قبول نہ کیا، یعنی اگر کسی نے میری دعوت کو، میرے بلاوے کو قبول نہ کیا، تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس جماعت کے درمیان، یعنی جس نے میری دعوت سے انکار کیا ہے، ان دونوں کے درمیان، میرے درمیان اور وہ جماعت جس نے میری حق کی دعوت کا انکار کیا، خدا فیصلہ کرے گا اور خدا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے فیصلے بہت مناسب اور صحیح ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ عادل حقیقی ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی یہ تمہارے لیے میری وصیت ہے اور توفیق صرف خدا کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، میں اس پر توکل کرتا ہوں اور اس کی طرف پلٹتا ہوں۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے مقصد کو بیان کیا اور یہ بھی بات پیش کی کہ یہ کام امام حسین نے کیوں انجام دیا، اس کے پیچھے امام حسین کے مقاصد کیا تھے۔ اس طریقے سے خط کو مکمل کیا اور خط کو بند کرنے کے بعد مہر لگائی اور مہر لگانے کے بعد اپنے بھائی محمد حنفیہ کو سونپ دیا، تاکہ اس طریقے سے امام نے اپنی وصیت بھی اور اپنے مقصد کو بھی لوگوں کے سامنے آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ امام حسین مدینے سے سفر کیوں کر رہے۔ تو یاد رکھیے امام حسین کے سفر کے مقاصد یہ تھے۔ انشاءاللہ کل آگے آپ کی خدمت پیش کریں گے پھر امام حسین نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا، کہاں ٹھہرے، کس کس واقعات سے آپ دوچار ہوئے اور کس طریقے سے کربلا پہنچ کر آپ شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔